بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ مطالعہ کر رہے تھے براعظم ایشیا کی ایک عظیم مملکت ہندوستان کا، جس میں ہم لوگوں نے ہندو مت کے بارے میں پڑھا، جین مت کے اور بدھ مت کے بارے میں۔ ابھی بدھ مت کے ہی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے ان کی اصول و ضوابط پڑھے، پھر ہم نے ان کا کس طرح سے ان کا مذہبی ارتقاء ہوا اس کے بارے میں پڑھا۔ ہم آگے مزید اب پڑھتے ہیں کہ بدھ مت کے ماننے والے بہت ہی جلد 18 فرقوں میں منقسم ہو گئے۔ اگرچہ سب کی عقیدت کا مرکز گوتم بدھ کی ذات تھی، لیکن ہر فرقے نے اپنی عبادت گاہیں اور اپنی خانقاہیں بنا لی تھیں۔ گوتم بدھ کی موت کے چند ہفتوں کے بعد اس کے تربیت یافتہ 500 شاگردوں کی ایک کونسل منعقد ہوئی۔ یہ سب لوگ بدھا کے بلا واسطہ شاگرد تھے، یعنی کہ ڈائریکٹ شاگرد تھے یہ 500 لوگ۔ اس کونسل میں بدھ مت کے بنیادی اصول طے کیے گئے، جس کی پابندی ہر اس مرد اور عورت پر لازمی قرار دی گئی جو اپنے آپ کو بدھ مت کے پیروکار شمار کرتا تھا۔ 100 سال بعد وصال کے مقام پر ایک اجتماع ہوا، اور اسی سلسلے کا چھٹا اجتماع گوتم بدھ کے 2500 سالہ برسی منانے کے موقع پر 1956 میں رنگون کے مقام پر منعقد ہوا۔ ان اجتماعات سے بجائے اس کے کہ ان کے باہمی انتشار پر قابو پا کر ایک پلیٹ فارم پر انہیں متحد و متفق کیا جا سکتا، الٹا مزید اختلافات کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بدھ مت کے ویسے تو بے شمار فرقے ہیں، لیکن 2 فرقوں کو زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایک کو ہنایانا اور دوسرے کو مہایانا کہتے ہیں۔ اب جو ہنایانا فرقہ ہے، اس کا نام اس کو بطور طنز دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے ارکان اپنی ذات کی تکمیل کے لیے ہی کوشاں رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یکے بعد دیگرے 3 انسانی زندگیوں میں محنت کرنے سے نروان حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ فرقہ اس نظریے کا قائل تھا کہ جو انسان نروان حاصل کر لے، اس پر لازم ہے کہ دوسروں کو بھی نروان سے ہمکنار کرنے کے لیے ان میں گوتم بدھ کی طرح ودوباش اختیار کرے، تاکہ ان کی صحبت کے فیض سے دوسرے لوگ بھی خیر اعلیٰ تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اگرچہ اس فرقے کا آغاز تو بڑا شاندار تھا اور ایک عظیم مقصد کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تعلیمات دوسرے مذاہب سے متاثر ہوتی گئیں۔ لیکن پہلا فرقہ اپنی صحیح تعلیمات کے ساتھ ابھی بھی لنکا میں موجود ہے۔ 3 صدی قبل از مسیح میں اس مذہب کے مبلغین لنکا پہنچے، وہاں سے برما اور تھائی لینڈ گئے، اور وہاں کے عوام نے اس فرقے کے عقائد و افکار قبول کر لیے۔ نظریاتی طور پر وہ لوگ اب بھی گوتم بدھ کو ایک انسان ہی سمجھتے تھے، لیکن عملی طور پر اس کو دیوتا کی طرح اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے اوپر پھول، خوشبو نچھاور کی جاتی تھی۔ ان تمام تبدیلیوں کے باوجود گوتم بدھ نے جو عدم تشدد کی تعلیم اپنے شاگردوں کو دی تھی، اس کا اثر اب بھی باقی تھا۔ بدھ مت کا جو دوسرا مشہور فرقہ تھا مہایانا، اس نے نیپال، تبت، مشرقی ایشیا میں مختلف روپ اختیار کر لیے۔ وہاں نہ صرف گوتم بدھ کی پوجا کی جاتی تھی، بلکہ متعدد دیگر ان اشخاص کو بھی معبود کا درجہ دے دیا گیا جنہیں گوتم بدھ کا اوتار یعنی کہ ان کا نیا ظہور سمجھا جاتا تھا۔ گویا اس فرقے نے بدھ مت کو ہندو مت کے رنگ میں رنگ دیا اور انہی کے عقائد کے سانچے میں اپنے عقائد کو ڈھال لیا۔ اب جیسا کہ ایک مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ بدھزم کو ہندو مت کے رنگ میں رنگنے کا دوسرا نام مہایانا ہے۔ اس فرقے کے نزدیک بدھا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین ہے، اس کی قوت، دانش مندی کی کوئی حد نہیں۔ بدھا ویسے تو نروان بہت جلدی حاصل کر سکتا تھا، نروان سے مراد نجات، سکون، لیکن انسانی مصائب سے شفقت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اس مقام پر پہنچنے میں دانستہ تاخیر کی۔ جین مت کے بارے میں بھی یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے رائمانا کو اپنا لیا اور اس کو اپنی مقدس مذہبی صحیفہ یقین کر لیا، اور یہ تمام چیزیں اس بات پر شہادت دیتی ہیں
کہ ان تمام فرقوں نے اس رغبت کا اظہار کیا کہ وہ اپنے آپ کو ہندوؤں کے عقائد میں مدغم کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ جو رائمانہ ہے یہ ہندوؤں کا مذہبی صحیفہ ہے نا، تو ان لوگوں نے بیسیکلی ان دونوں مزید جین مت نے بھی اور مہایانہ ان لوگوں نے بھی رائمانہ کو ہی اپنا مذہبی صحیفہ بنا کے تو اپنے آپ کو ہندو مت میں مدغم کر لیا۔ لیکن جو اس کا مین فرقہ تھا ہنایانہ، وہ اپنی شکل میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ موجود ہے ابھی بھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جو راجہ ہرش ہیں اس کے زمانے میں ایک مشہور چینی سیاح ہیون سانگ ہندوستان کی سیاحت کے لیے آیا اور تقریباً 15 سال کا طویل عرصہ اس نے یہاں گزارا۔ وہ خود بدھ مت کا پیروکار تھا اور وہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کی اکثریت بدھ مت کو اختیار کر چکی تھی۔ اس وقت کابل، بدخشاں، بلخ میں بدھ مت اور بدھوں کی حکومت تھی۔ پنجاب، سندھ، گجرات، مالوا، متھرا، تھنیسر، کنوج، بنارس، پٹنہ، بنگال، کامروپ، اڑیسہ، کالنگا، مہاکوشل، سی پی، مہاراشٹر، کوکن، مدوڑا، غرض جہاں کہیں ہیون سانگ گیا اس کو بدھوں کی حکومت اور بدھ مت کا چرچا ہی نظر آیا۔ مولانا سالک لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا یہ مذہبی نقشہ ہرش کے زمانے میں تھا، یعنی کہ جو بھی ہم نے اوپر پڑھا کہ ان سب جگہوں پر بدھ مت ہی پائی جاتی تھی تقریباً پورے کے پورے ہندوستان میں۔ یعنی محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے سے صرف 89 برس پہلے یہ کیفیت تھی، اور ہرش کے آنکھ بند کرتے ہی خدا جانے کیا انقلاب آیا کہ یکدم ملک کے تمام حصوں میں راجپوتوں کی سلطنتیں قائم ہو گئیں اور بدھ مت اور جین مت کی خاک اڑ گئی۔ اب اس سارے مطالعے سے یقیناً آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہوگا؟ بالکل ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ 6 صدی قبل از مسیح سے 7ویں صدی عیسوی تک کا دور ہندوستان میں بدھ مت کے عروج اور اقتدار کا دور تھا، اور دوسری طرف جو برہمنوں کے لیے یہ دور واقعی بڑا صبر آزما تھا۔ معاشرے میں ان کو جو سب پر فوقیت حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، اور ان کے معاشی ذرائع بھی یکے بعد دیگرے ان سے چھین لیے گئے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے اس سیاسی زوال کے دور میں بھی اپنے علمی اور مذہبی وقار کو بحال رکھا تھا، جس کی وجہ سے جب ہرش جیسے طاقتور اور بالغ نظر حکمران موجود رہے، برہمنوں نے بدھوں کے خلاف کوئی سیاسی بغاوت نہیں کی اور مناسب وقت کا انتظار کرتے رہے۔ اب جب چندر گپتا کا آخری حکمران ہرش بھی مر گیا تو انہیں موقع ملا کہ وہ اپنی کمین گاہوں سے نکل کر ملک کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ راجپوت راجے مہاراجے گویا ان کے اشارے کے منتظر تھے۔ حالات کو موافق پاتے ہوئے انہوں نے بدھ مت مذہب کے خلاف بغاوت بلند کر دی، اور سیاسی اقتدار کی باغ دوڑ حسب سابق جیسے کہ پہلے ہو چکا تھا راجپوتوں نے سنبھال لی، اور مذہبی اقتدار کی باغ دوڑ برہمنوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس طرح وہ اپنا کھویا ہوا وقار انہوں نے واپس لے لیا۔ برہمنوں نے انسانی مساوات کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے دوبارہ سے ذات پات کا نظام نافذ کر دیا جیسا کہ پہلے چل رہا تھا، اور بدھوں نے آ کر وہ ختم کیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ سے جانوروں کی قربانیاں دینی شروع کر دیں، جس کی وجہ سے جو ان کا ذریعہ آمدنی بند ہوا تھا وہ دوبارہ سے کھل گیا۔ اب اگرچہ کیونکہ بدھ مت کا اقتدار تو ختم ہو چکا تھا، لیکن بدھ کے ماننے والے ابھی بھی یہاں مختلف مقامات پر موجود تھے۔ اب برہمنوں نے ان کو اپنے میں ضم کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بدھ ہے نا یہ بھی ہمارے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا ہے، اور اس عقیدے کی انہوں نے زور و شور سے تبلیغ شروع کر دی کہ جو برہما ہے ہمارا، اس کا جو 9واں اوتار تھا، وہ جو اس کی 9ویں شکل تھی وہ بدھ کی شکل میں تھی، وہ بدھ کے روپ میں ظاہر ہوا تھا۔ پھر وہ اس دور کو ہندوؤں کا سنہری دور کہا جانے لگا، کہ یہ جو سازش تھی وہ کامیاب ہوگی نا، وہ شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو گپتا خاندان تھا 320 سے 600 عیسوی کے دوران، ان کے جو مہاراجہ وشنو کے مسلک کے بڑے پرزور حامی تھے۔ اب یعنی کہ اس کے بعد جب گپتا خاندان آیا، ان کے جتنے بھی مہاراجہ تھے وہ سب کے سب وشنو کے ماننے والے تھے۔ اگرچہ بعد میں یہ خاندان کمزور ہوتا چلا گیا،
لیکن اس کو یہ خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ ان کا دور حکومت ہندوؤں کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے۔ اس دور کی خوبی یہ ہے کہ جو مختلف مذہبی طبقے تھے وہ متحد ہو گئے اور سب کے سب وشنو کی پرستش کرنے لگے، اور جو دوسرا بڑا دیوتا تھا جس کی دھوم دھام سے پرستش ہوتی تھی وہ شیوا تھا، اور شیوا میں وہ کہتے تھے کہ بہت سارے عناصر جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں۔ وہ محبت اور عزت کا دیوتا بھی تھا، اس کے علاوہ وہ اندرا دیوتا کی بھی صفات اب اس میں آ گئی تھیں، طوفان کا بھی خدا تھا، تباہ و برباد کرنے والا بھی، یعنی کہ ان کے ہر دور میں انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے جو اوصاف تھے وہ بھی تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ گپتا کے عہد میں ہندو مت کی ایک اور خصوصیت ظاہر ہوئی کہ ان دو دیوتاؤں وشنو اور شیوا کے ساتھ دو دیویاں بھی ظہور پذیر ہو گئیں۔ وشنو کی دیوی کو سری یا لکشمی کہا جاتا تھا، جسے کاروبار خدائی میں وشنو کا شریک سمجھا جانے لگا، اور شیوا کی دیوی کو پاروتی، کالی اور درگا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ان کے سیاسی حالات۔ اگرچہ بہت سارا پیچھے ریویو ہو چکا ہے، لیکن چھوٹا موٹا ہم اس چیز کو دوبارہ سے ذہن نشین کرتے ہیں کہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کے آثار قدیمہ کے برآمد ہونے سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ ان علاقوں میں ایک اعلیٰ قسم کی تہذیب موجود تھی۔ یہاں کے رہائشی مکانوں کے نقشے، ان میں علیحدہ غسل خانوں کا موجود ہونا، جنوباً شمالاً متوازی وسیع شاہراہیں اور ان سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی گلیاں، استعمال شدہ پانی کی نکاسی کا عمدہ نظام، اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ وہاں کا نظام حکومت بڑا ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے نظام حکومت پر کیونکہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں مزید وضاحت سے قاصر ہیں۔ لیکن جب آریاؤں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو جو قبیلہ جہاں آباد ہوتا گیا، قبائلی نظام کے مطابق وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوتی گئیں۔ اس لیے آریاؤں کے ابتدائی عہد میں ہندوستان کا ملک ان گنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور ہر قبیلے کا سردار اس کا راجہ ہوتا تھا، اور اس کو مشورہ دینے کے لیے قبیلے کے بزرگوں کی ایک کونسل تشکیل دی جاتی تھی، اور راجہ فرائض جہاں بانی انجام دینے میں ان سے مدد لیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود راجہ مختار مطلق بھی تھا۔ اس کا یہ حق تھا کہ وہ جس طرح چاہے رعایا سے مالیہ اور دیگر ٹیکس وصول کرے۔ اس کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اپنی قوم یا قبیلے کے سامنے کسی قسم کی تفصیلی رپورٹ پیش کرے کہ اس نے ان کے ادا کردہ ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی دولت کہاں کہاں خرچ کی ہے۔ کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں تھا۔ تاہم ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں باہمی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی، جو بسا اوقات قومی جنگ میں تبدیل ہو جاتی، خون کے دریا بہہ جاتے، گاؤں اور قصبوں کو نظر آتش کر دیا جاتا۔ اس کے بعد جو دور حکومت آیا وہ تھا بدھوں کا۔ جب بدھ حکمرانوں کی یہاں حکومت قائم ہوئی تو اشوکا اور ہرش جیسے عالی ہمت راجاؤں نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ایک عظیم مملکت میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ سے ہندو مت نے زور پکڑا اور گپتا خاندان کے بادشاہوں چندر گپتا اور اس کے جانشینوں نے ہندوستان کو متحد کرنے کی کوششیں کیں، لیکن اس خاندان کے زوال کے بعد ہندوستان کا وسیع و عریض ملک پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذات پات کا نظام انہوں نے کیونکہ دوبارہ رائج کر دیا تھا، اور اس ذات پات کے نظام کی وجہ سے ہندوؤں میں ایک قومیت کے تصور کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی طویل تاریخ میں چند مخصوص صدیوں کے علاوہ کوئی منظم حکومت قائم نہ ہو سکی، اور کبھی بھی ان کے درمیان ایک قومی نظریہ جڑیں مستحکم نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ اس ملک میں 20 زبانیں بولی جاتی تھیں، رہن سہن کے اعتبار جدا جدا تھے، خوشی اور غمی کی تقریبات علیحدہ علیحدہ تھیں، اور تو اور جن خداؤں کی وہ پوجا کرتے تھے ان میں بھی کوئی یگانگت نہ تھی۔ ہر گاؤں کا علیحدہ دیوتا تھا، اور گاؤں والوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ بت ہوتے تھے، اور ان بے شمار اختلافات نے ہندوستان کو ایک ملک یا ایک مملکت اور اس کے باشندوں کو ایک قوم کبھی بھی نہیں بننے دیا۔ اب ذرا نظر ثانی کرتے ہیں ان کے معاشرتی حالات کے اوپر۔ کئی سو سال قبل مسیح جب بھارت میں برہمنی تہذیب اپنے شباب پر تھی، اس زمانے میں ہندی معاشرے کے لیے ایک دستور مرتب کیا گیا تھا
جس میں سیاسی، تمدنی اور اخلاقی قواعد و ضوابط کی وضاحت کر دی گئی تھی۔ ملک بھر کے دانشوروں نے اسے بنظر استحسان دیکھا اور اسے ایک آئینی اور قانونی دستاویز کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہندو دھرم کے پرستار اپنے تمام معاملات میں اسی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس دستور کے مصنف منوجی ہیں اور ان کے نام پر ہی اس کتاب کو منو شاستر کہا جاتا ہے، اور یہ دستور حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 300 سال قبل مرتب کیا گیا تھا۔ اس متفقہ طور پر منظور شدہ قانونی اور آئینی دستاویز نے اہلیان ہند کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا: برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔ لکھا جاتا ہے کہ منوجی کے مرتب کردہ صحیفہ قانون کو ایک آسمانی تقدس حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے قوانین ہر شک و شبہ سے بالاتر اور ہر تنقید سے ماورا تھے۔ منو شاستر میں تمام طبقات کی درجہ بندی کر دی گئی اور تفصیل سے ہر طبقے کے فرائض بیان کر دیے گئے، اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزائیں بھی مقرر کر دی گئی تھیں۔ مقالہ نگار کے مندرجہ ذیل جملے آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، یعنی جرائم کا ارتکاب اگر برہمن کرے تو ان کی سزاؤں میں غیر معمولی نرمی ملحوظ رکھی گئی۔ اگر نچلا طبقہ کا کوئی فرد اعلیٰ طبقے کے حکم کو پامال کرے تو اس کے لیے بڑی وحشیانہ اور غیر انسانی سزائیں مقرر ہیں۔ معاشرے میں جرم کا درجہ جتنا گھٹیا ہوتا اتنی ہی سخت سزا دی جاتی۔ اگلے صفحے پہ مقالہ نگار لکھتا ہے کہ منو کے آئین کے مطابق شودروں کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا بھی حق حاصل نہیں۔ ایسا اجتماع جس میں نیچ قوم کا کوئی فرد موجود ہو، وہاں برہمن کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کرے۔ ایک ہی قوم کے افراد میں قانون کی یہ ناہمواری عدل و انصاف کے تصور کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ البیرونی اپنی 15 سالہ تجربات اور چشمدید مشاہدات کی روشنی میں لکھتے ہیں، شودر کی حیثیت برہمن کے غلام کی ہے۔ اس کو برہمن کے کام میں مصروف رہنا، اس کی خدمت کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو برہمن کے لیے مخصوص ہیں، مثلاً مالا جپنا، وید پڑھنا، آگ کی قربانی، یہ سب چیزیں شودروں کو منع ہے۔ اگر شودر یا ویش کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے وید پڑھا ہے تو برہمن اس کی اطلاع حاکم کو دے اور حاکم اس کی زبان کاٹ دے۔ منو جی نے صاف صاف لکھا ہے کہ دنیا میں برہمن سے برتر کوئی نہیں۔ وہ درہم کی مورت، نجات کا حقدار اور درہم کے خزانے کا محافظ ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب برہمن کے لیے۔ مولانا سالک ہی نے منو سمرتی 4، 8 اور 10 ادھیائے کے حوالے سے شودر پر عدل و انصاف کے نام پر جو ستم ڈھائے جاتے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس نے یہ قانون واضح کیے اور جس قوم نے بلا چوں چڑھا اس کو تسلیم کیا اور ہزاروں سال اس پر عمل پیرا رہی، اس کی سنگ دلی کے بارے میں پڑھ کر انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اب جس معاشرے میں اس قسم کی ظالمانہ اور جابرانہ طبقاتی تقسیم موجود ہو، بعض طبقے مراعات یافتہ ہوں اور بعض طبقے ہر رعایت سے مرحوم اور ہر قسم کی محرومی اور نامرادی میں محصور رہیں، اس ظالمانہ تقسیم کی بنیاد ان کا مذہب اور ان کی آسمانی کتاب ہو تو اس معاشرے کی زبوں حالی کے بارے میں کچھ اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک ہی طبقے کے مرد و زن کے حقوق بھی یکساں نہیں تھے۔ عورت مرد کی ایک تابع تھی۔ اگر اس کا خاوند جوانی میں ہی مر جائے تو اس کے لیے باعزت اور بہترین طریقہ یہ تھا کہ وہ مرد کی لاش کے ساتھ ہی جل کر ستی ہو جائے، ستی کی رسم جو ان میں تھی، اور اگر وہ اپنے آپ کو جلا دینے کی جرت نہیں کر سکتی تو اسے ساری عمر ایسی زندگی بسر کرنا ہوگی جس میں اسے نہ اچھا لباس پہننے کی اجازت ہے، نہ زیورات آرائش کرنے کی، نہ اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، خواہ وہ اسی وقت بیوہ ہوئی ہو جبکہ اس نے بھی جوانی میں قدم رکھا ہو۔ اس کے علاوہ ان کے مطابق عورت زیورات کے مالک تو ہو سکتی ہے لیکن کسی غیر منقولہ جائیداد کے مالک نہیں بن سکتی۔ عورت کو ہر حالت میں غلامی کی زندگی بسر کرنی ہے۔
یعنی بچی ہے تو باپ کے حکم کی پابند ہے، بیاہی گئی ہے تو خاوند کے حکم کی پابند ہے، اولاد والی ہے تو اولاد کے حکم کی پابند ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مرد سے پہلے ناس ہوئے اور مرد کے بیدار ہونے سے پہلے جاگ اٹھے۔ اور آریاؤں کے نزدیک چار تعداد ازواج کی اجازت تھی، اور مہاراجاؤں میں تو یہ گنتی ہی ختم تھی۔ اب اخلاقی حالات ان کے یہ تھے کہ یہ سوما کے پودے کو تمام پودوں کا بادشاہ کہا کرتے تھے، کیونکہ اسے جو کشید کی ہوئی شراب تھی اس کو پجاری پی کر پوجا کیا کرتے تھے، اور سوما کو بھی وہ دیوتا مانا کرتے تھے کیونکہ اس سے اتنی عمدہ شراب جو ملتی تھی۔ اور بڑے بڑے مندروں میں دیوداسیوں کے تحائف ہوتے تھے جو ان کی مورتیوں کے سامنے رقص کرتی تھیں، گیت گایا کرتی تھیں، اور جو مندر کے پروہت تھے ان کو اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی پجاری کو شاد کام کرنے کے لیے کسی دیوداسی کو اس کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ سوامی دیانند سرسوتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حقیقت میں ہندوؤں کی خرابی کے آثار مہابھارت کی جنگ سے کئی 1000 سال پہلے ہی رونما ہو چکے تھے۔ مہابھارت کی جنگ کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو جوا دھڑلے سے کھیلا جاتا تھا، جس میں بیویاں اور سلطنتیں تک داؤ پر لگا دی جاتی تھیں، اچھی خاصی اعلیٰ خاندان کی عورتیں بیک وقت 5 خاوند کر لیا کرتی تھیں۔ سوامی دیانند کے حوالے سے ہی مولانا سالک لکھتے ہیں کہ اب ان خود غرض مذہبی پیشواؤں نے ایسے باطل مذہبوں کی تلقین شروع کی جس سے کوئی بد اخلاقی گناہ نہ رہی۔ زناکاری کی نہ صرف عام اجازت دے دی بلکہ ایک خاص موقع 12ویں چکر پر شراب خوری اور زناکاری مذہباً فرض قرار دے دی گئی، اور ایسی بدکاری میں کسی رشتے کے لحاظ کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ استغفر اللہ۔ آگے ان کے پڑھتے ہیں معاشی حالات۔ آریاؤں نے کسب معاش کے لیے 2 طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ جانوروں کا شکار کرتے اور ان کے گوشت سے اپنے خوراک کا انتظام کرتے، اور ان کے چمڑوں کو مختلف ضروریات کے لیے کام میں لاتے۔ ان کا دوسرا پیشہ گلہ بانی اور مویشی پالنا تھا، لیکن ہندوستان میں آباد ہونے کے بعد انہوں نے زراعت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ پنجاب کے زرخیز میدان، گنگا اور جمنا کے درمیان کا زرخیز علاقہ ان کے تسلط میں تھا، جہاں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، ضرورت کے مطابق اجناس اگاتے، کاشت کرتے، جو اناج پیدا ہوتا اس میں سے کچھ حصہ حکومت کو بطور خراج ادا کرتے اور بقیہ اناج سے اپنی ضروریات پوری کرتے۔ اس وقت عالی شان محلات اور بڑے بڑے شہروں کو آباد کرنے کا عام رواج نہ تھا۔ لوگ کچے مکان یا سرکنڈے کی جھونپڑیاں بنا کر قوم میں اپنی زندگی بسر کرتے، لباس کے لیے دھوتی کا استعمال کرتے، اور بعض لوگ 2 بالشت چوڑی لنگوٹی کے استعمال پر قناعت کرتے۔ سوامی دیانند کے قول کے مطابق ہندوؤں میں قمار بازی اور سود خوری عام تھی۔ براعظم ایشیا کے اس عظیم ملک میں انسانی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں کا نقشہ ہم نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ یہ ناگفتہ بے حالات تھے جب مسلمانوں نے یہاں قدم رنجہ فرمایا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ اسی بات پر ریاست ہندوستان کی مطالعے کا اختتام ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ملاقات کریں گے اور شروع کریں گے چین کی مملکت۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔